بہروبر ہے یا اللہ یا اللہ۔ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی وادی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی وادی کل ہے، ان پر ہی نظر ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ پیارا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سونا نبی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج کی یہ محفل جشن فیضان اولیاء و نادیہ منقبتی و تہنیتی مشاعرہ بزم ترابیہ بنگلور کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے اس جلسے فیضان اولیاء کی نگرانی فرما رہے ہیں حضرت سید زین العابدین ترابی صاحب قبلہ، جو آج ہمارے بیچ ہیں۔ میں ان سے بہت ہی احترام سے
गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीं पर तशरीफ फरमाएं। मुहिब औलिया अल्लाह आरिफ अल्लाह सदक़ व सफ़ा शेखुल मशाइख पीर व मुर्शिद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन तुराबी साहब आपके रूबरू हैं। इनके बाद आज के इस जलसे को के मेहमान जो आप तमाम से मुखातिब फरमाएंगे, हज़रत मौलाना डॉक्टर नादिर अल मसूदी साहब सदर सीरत कमेटी मुगलपुरा से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो शहनशीं पर तशरीफ फरमाएं। मोहतरमुल मुक़ाम नबीर सरकार बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी काशिफ पाशा साहब से मैं बसद इल्तिमास करता हूँ कि वो शहनशीं पर तशरीफ फरमाएं। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा क्या क्या दाए अलकाब से मौला ने पुकारा। इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे ज़िक्र सही से। तमाम तारीफ़ें उस खुदा की जिसने जहां बनाया, ज़मीन बनाई और आसमां बनाया। जलसे का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से करने के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जब वो आयत रब्बानी। जलसे के आगाज़ से पहले एक और हमारे मेहमान ख़ास इस जश्न फैज़ान औलिया के मेहमान ख़ास हैं मोहतरम हज़रत सैयद इमरान पाशा, जो हमारे मेहमान जो अभी अभी तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत मौलाना हाफिज़ वक़ारी शकील अहमद साहब क़िबला से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो शहनशीं पर तशरीफ़ फरमाएं। इजाज़त। जलसे का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से करने के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जब वो आयत रब्बानी पढ़ते हैं तो महफिल में नूर छा जाता है और रूह और खल को एक ताज़गी मिलती है और तमाम सर अक़ीदत से झुक जाते हैं। बहुत ही मखमली आवाज़ के मालिक मोहतरम जनाब क़ारी अनीस अहमद अनीस क़ादरी साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि सुना दो नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरे से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं। मोहतरम जनाब मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा क्या क्या दाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یہ تھے قاری انیس احمد قادری جو اپنی شیریں آواز سے تلاوت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اب محفل کو آگے بڑھانے سے پہلے حمد شریف کے دو اشعار. کروں تیری حمد و ثنا میرے مولا، کروں تیری حمد و ثنا میرے مولا، وہ الفاظ کر دے عطا میرے مولا، وہ الفاظ کر دے عطا میرے مولا. ظہور اس تمنا سے مغموم ہے اب، نبی کا بھی روضہ دکھا میرے مولا، نبی کا بھی روضہ دکھا میرے مولا. ہوئی جہاں پہ خدا کے پیام کی محفل، ہوئی جہاں پہ خدا کے پیام کی محفل، سجی وہیں پہ درود و سلام کی محفل، سجی وہیں پہ درود و سلام کی محفل. اور فراز پیار سے جن کو رسول اکرم ہے، فراز پیار ہے جن کو رسول اکرم سے، وہی سجاتے ہیں اعلیٰ مقام کی محفل، وہی سجاتے ہیں اعلیٰ مقام کی محفل. اس پاک پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اس غلام محمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب محمد سلیم الدین صاحب اول الہی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنا نعت شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. خدا دانی کہاں ممکن شے ابرار سے پہلے، خدا دانی کہاں ممکن شے ابرار سے پہلے، نہیں کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے، خدا دانی کہاں ممکن شے ابرار سے پہلے، کھلا نور ازل کب مرکز انوار سے پہلے، کھلا نور ازل کب مرکز انوار سے پہلے، کوئی معیار ہی ایسا نہ تھا سرکار سے پہلے، کوئی معیار ہی ایسا نہ تھا سرکار سے پہلے. خدائی میں مقام مصطفیٰ ڈھونڈنے والوں، خدائی
کے اظہار سے پہلے خدائی خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے کرن اقرا کی لہرائے گی ادنا کی منزل پر کرن اقرا کی لہرائے گی ادنا کی منزل پر فرشتوں کو خبر کیا تھی ہیرا کے غار سے پہلے فرشتوں کو خبر کیا تھی معجزہ ہے بعد میں قرآن اترا ہے بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے شب معراج نے افکار کے دھارے بدل ڈالے شب معراج نے افکار کے دھارے بدل ڈالے کوئی واقف کہاں تھا نور کی رفتار سے لباس مثل گم ہے تجلی گنج مخفی کی لباس مثل گم ہے تجلی گنج مخفی کی خدا سے جس کو ملنا پہلے خدا سے جس کو ملنا ہو ملے سرکار سے پہلے حضور آئے تو صورت حق حضور آئے تو صورت حق نمائی کی نکل آئی تصور حق کا کیا تھا احمد مختار سے پہلے تصور حق کا کیا تھا احمد مختار سے پہلے عطا کی کس نے مشت خاک کو پرواز افلاکی عطا کی کس نے مشت خاک کو پرواز افلاکی دو عالم میں بتاؤ ایک تو سرکار سے پہلے دو عالم میں بتاؤ ایک تو سرکار سے پہلے دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر دکھائیں گے قدم آقا تو مر جاؤں گا قدموں پر نہیں تو شوق مرنا کس کو ہے دیدار سے پہلے خدا دانی کہاں ممکن شے ابرار سے پہلے نہیں کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے محترم جناب محمد سلیم الدین صاحب جو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے حضرت نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آغاز کرتے ہیں جلسہ فیضان اولیاء کا جلسہ فیضان اولیاء کے آج کے پہلے مخاطب جو ایک ایسی شخصیت کو میں آپ کے روبرو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے دینی اور علمی خدمات اور شعری اور ادبی خدمات دل و جان سے کرتے ہیں اور اردو کی بیلاس خدمات کرتے ہیں اور 40 سالہ وہ اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں وہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے میری مراد ہے محترم جناب ڈاکٹر نادر المزدی صاحب سے کہ وہ آج کے اس بابرکت جلسے سے مخاطب فرمائیں کیا شان ہے اس الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج جلسے اولیاء سے مخاطب کرنے کے لیے حضرت مولانا سید شاہ زین العابدین صاحب ترابی شرفی خادمی قبلہ محترم نے مجھے حکم دیا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. یہاں پر حضرت مولانا حافظ سید شاہ کلیم اللہ حسین کاشف پاشا صاحب قبلہ جو نبی و سرکار بند نواز رحمۃ اللہ علیہ ایسی بڑی شخصیت کی موجودگی میں اور پھر ان کے علاوہ دیگر مشائخین نظام یہاں پر تشریف فرما ہے جو ستاروں کی مانند ہے کہ جو کوئی اولیاء اللہ کے بارگاہوں سے یہ وابستہ رہے ہیں اور وابستہ ہے. الحمدللہ یہ اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے لبکشائی کرنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے بزرگ محترم زین العابدین صاحب قبلہ کا حکم ہوا تو دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا، کوشش کروں گا. پھر کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قلب و ذہن میں ڈال دے گا انشاءاللہ، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ایسے جلسوں میں عموماً قرآن مجید کی ایک آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو اس میں جو اولیاء اللہ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے اس پر غور و فکر ہوتی ہے اور اس کا جو بھی مقصد ہے قرآن مجید کی اس آیت کا اس کو بزرگان دین نے جس طرح تراجم اور تفاسیر میں بیان کیا ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ابتدا میں ہمیں نظر آتی ہے. وہ یہ کہ اللہ پھر انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حالانکہ وہ رب العالمین ہے، اس کا ہر حکم ہمارے لیے واجب ادا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انبیاء کے تعلق سے، صدیقین کے تعلق سے، شہداء کے تعلق سے اور صالحین کے تعلق سے مختلف انداز سے اس نے بیان فرمایا ہے، حکم دیا ہے. بلکہ تو یہاں پر انا کہہ دینا کافی تھا، انا اولیاء اللہ ہی کہہ دیتا تو بھی کافی تھا کہ بے شک اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ غم ہے. لیکن غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کو امداد سے پہلے اللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے
اس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ یعنی کہ اللہ ہوشیار، خبردار. آپ کس کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بیدار کر رہا ہے کہ یہاں پر اب ولی کا ذکر آئے گا تو ولی کا ذکر آنے سے پہلے جو خبردار، ذرا زبان کو اپنے قابو میں رکھو. کس کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ ہوشیار، خبردار. انا بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اولیاء اللہ ہے انہیں کسی بات کا نہ غم ہے نہ کسی بات کا خوف. یہاں پر مجھ سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ علم رکھنے والی دو شخصیتیں سامنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. جناب ظہیری شاہ صاحب قبلہ اور پھر ہمارے نور آفاقی صاحب. یہ ہمارے لیے بہت ہی غنیمت ہے. ان کی صحبتوں سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. تو یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار، ہوشیار. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے تعلق سے بہت ہی آداب کو ملحوظ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس آیت کے ساتھ جو آیتیں جڑی ہوئی ہے وہ بہت اہمیت کی عامل ہے. وہ بہت اہمیت کی عامل ہے کہ ولی اللہ ہوتے کون؟ اللہ کا قرب کسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت کسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ اصل بنیاد آگے کی آیتوں میں بیان کیا گیا. یہ تو گفتگو کا محور ہے یہ آیت، اکثر آپ جلسوں میں سنیں گے. لیکن اس آیت کا اصل جو جوڑ ہے یہ ولی اللہ جس کے تعلق سے اللہ خود کہہ رہا ہے یہ میرے دوست ہیں، یہ میرا قرب حاصل کر چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو بیان کر رہا ہے وہ اہمیت کیا حامل ہے وہ ہم کو جاننا ضروری ہے. وہ تو مقام پر جب پہنچیں گے، جو مقام پر پہنچ گئے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا اسے وہ مقام حاصل ہو جائے گا. لیکن اس مقام پر پہنچنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ آگے کی آیتوں میں بیان کی. وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان سے مراد تو تفصیل ہے، ایمان ایک تفصیل ہے. جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، مختصر اللہ پر. ہمارا تعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ پر، رسول اللہ سے. اور پھر یہ قرآن میں جو بیان کیا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اب ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آگے بڑھوں گا. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ایک بات ذہن میں آ گئی. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے بنیاد، ایمان کی جو بنیاد ہے. جب اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ سکھایا وہ کیا سکھایا؟ لا. یہ لا کو سمجھے تو پھر اولیاء اللہ کے مقام پر پہنچتے. یہ اصل ہے لا. تمام چیزوں کا انکار کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. اپنا کلمہ پڑھنے سے پہلے، بڑھانے سے پہلے جو بات بتا رہا، پہلے انکار کرو تمام چیزوں کا. تمام چیزوں کا انکار کر دو. کوئی چیز نہیں ہے، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی محبت نہیں ہے، کسی سے تعلق نہیں ہے، کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ہمارے خاطر میں نہیں ہے. جب بولا الا اللہ، لا. اچھا، قرآن مجید شروع کیے. اب یہاں پر ایمان کا دوسرا پہلی چیز یہاں پر کیا سکھائی جا رہی ہے؟ یہ چیزوں پر غور کرنا ہمارے لیے، میرے جیسے کمزور طالب علم کے لیے ضروری ہے.
لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب اللہ بولنے کے بعد پھر کیا ہے وہ ایک الگ پوری ایک تفصیل ہے. اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے, اللہ کیسا ہے, اللہ کا معاملہ کیا ہے, وہ تمام چیزیں تفصیل سے. وہ اللہ جب قرآن میں اب شروع کرتا ہے تو یہاں پر بھی وہی بات آپ کی نظر میں آئے گی. سورہ بقرہ جب ہم ابتدا کریں گے وہاں پر بھی وہی بات آپ کو سامنے ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایمان نہ ہے لا ریب. جیسا وہاں لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں ویسے یہاں پہ لا ریب, اب اس کے بڑے کوئی چیز نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ پہلے ایمان میں پہلے یہ چیز آنا کہ اس مقدس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کا ایک ایک حرف پر ہم کو ایمان رکھنا ہے. کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ایمان کی بنیاد ہے. جب یہ لا ریب فیہ جب بولے گا, جب پھر قرآن مجید کا جب مطالعہ شروع کریں گے تو ایک 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 لفظ میں ایک ایک خزانہ کھلتے, ایک ایک چیز آپ کے سامنے آتے چلے جائے گی. وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لا ریب فیہ کتاب سے متعلق ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہاں پر لا ریب فیہ یہ چیز یعنی کہ دل سے تمام چیزوں کو آپ نکال دینا. جو ہے اللہ کی ذات ہے, جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیا قرآن مجید میں وہ حق ہے. جو بیان کیا اس پر عمل پیرا ہونا وہ لازم ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو الذین آمنوا وکانوا یتقون, یعنی کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور پھر وہ کانوا یتقون, یہ بنیاد ہے تقوی و پرہیزگاری. جب یہ معاملہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آگے کی آیت میں ان کے لیے بشارت دی گئی, ان کے لیے بشارت دی گئی. بشارت ایسے ہی ہمارے لیے جیسا کہ عموماً ہمارا ایک نظریہ بنا ہوا ہے اور وہ حق بھی ہے مگر آسان سمجھے ہوئے, تو اس لیے میں اس کے پر ذرا زور دیتا ہوں. ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیے جنت ہمارے بات کی. معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں. پھر یہ سب چیزیں صحابہ کرام پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے سامنے سے, بولے یا رسول اللہ اللہ کی مدد فرمائے گی, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. ابھی جبکہ نیزوں سے مارا جا رہا ہے, پتھروں سے مارا جا رہا ہے, سولی پر چڑھایا جا رہا ہے, اس کے بعد میں صبر کرو. صبر وہ صبر کا مقام تھا. صبر کیا ہے, صفات کیا ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں گا. پھر اس کے بعد ہجرت, اس کے بعد کیا پھر معاملے, تو تمام چیزیں الحمدللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون کی منزل پر جب پہنچتے ہیں, جب وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دیا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہی اصل کامیابی ہے. جب بشارت ملی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی, دنیا اور آخرت میں کامیابی ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی. اب اولیاء اللہ کی زندگی کی طرف اگر آپ آئیں گے دیکھیں گے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, ان آستانوں کی خاک اگر مل جائے تو سرما بنا کر لگا لے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. اب یہاں پر آستانے الحمدللہ, جو صاحب مزار ہے الحمدللہ. اب صاحب مزار کے مقام پر جو بیٹھے ہوئے لازمی بات ہے انہی کی اولادوں میں سے, انہی کے خلفاء میں سے, تو وہی اثر علم میں بھی پیدا ہوتا ہے. وہ اثر کیا ہے, ولی اللہ کون ہوتا ہے, سب سے پہلی چیز
دنیا کو خیر آباد کروا. جتنے بھی اولیاء اللہ کی آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کے سامنے یہی بات آئے گی کہ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مارا. صرف اللہ کی لو، صرف اللہ کا ذکر، یہ چیز اس مقام پر لے جاتی ہے جو قرآن کا دعوت ہے. قرآن کہا گیا کہ یہ وہ لوگ الذین آمنوا وکانوا یتقون الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں. کیسا؟ قیام و وقود، دن رات ان کا جو ہے ذکر کا معاملہ، شب و روز وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں صرف اسی کا ذکر کرتے ہیں. ان کی روح بھی ذکر کرتی ہے، ان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، اور ان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے. ذکر میں جو مشغول ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام مرتبہ عطا کرتا ہے. ایمان میں کامل، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہاں پر بھی دیکھیے آپ جو بات بتلائی گئی، حضرت مولانا کاشف خواجہ صاحب ہے، ہمارے مولانا ہے، آپ حافظ قرآن بھی ہیں الحمدللہ. پھر سب سے بڑا اعزاز جو میں آپ کو سمجھتا ہوں، نبی بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے آپ، الحمدللہ. اچھا، یہ جو اعزاز ہے اس میں سب سے بڑا اعزاز کیا ہے آپ کو؟ پیدائشی طور پر اس کی میں قدر کرتا ہوں. میں وہاں سید زین العابدین صاحب کی بھی جو قدر کرتا ہوں، اس کی بنیادی جو بات ہے میں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جو مجھے حاصل نہیں ہے. وہ کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سید گھرانے میں تولد فرمایا. یہ سید ہونا خود سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا اعزاز. باقی کی تمام چیزیں ظاہری ہیں. آپ نبیرہ ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ فلاں ہیں، وہ ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، فلاں ہیں، وہ یہ سب بعد میں. میں آپ کا ہاتھ چھوتا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا. وہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہیں جو سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ سید ہونا، یہ اعزاز حاصل ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسا کہ ہم ہمیشہ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بھائی تعالیٰ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، جس کے لیے جتنا شکر ادا کرے کم ہے. یہ ہمارے لیے ہے، اور آپ کے لیے سید گھرانے میں تولد فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کوئی اعزاز نہیں ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندوں کا ہوتا ہے سید ہونا. بسا اوقات لوگ بولتے ہیں سید ہو تو نہیں بھائی، میرا کیا ہے سید، میرے کو آپ کے اعمال سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ چیزیں دوسروں کے معاملے میں ہیں، ہمارے ایسے گنہگاروں کے لیے. میرے کو آپ کیا کرتے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے، میرے کوئی مطلب نہیں ہے. میرے کو صرف یہ دیکھ رہا ہوں میں، یہ غرض ہے کہ آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، سرکار سے آپ کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، لہذا آپ میرے لیے معتبر ہے. آپ کے میرے دل میں عقیدت ہے، محبت ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے. میں ختم کیا میرا جو بھی حلیہ ایسا لوگ ذرا دیکھ کے ذرا محبت سے پیش آتے. ٹیکسی میں جا رہا تھا، ٹیکسی میں جا کے آیا تو نام محمد نیم پلیٹ لکھا ہوا تھا، تو وہ سید بل کے نام لکھا ہوا تھا. اترتے وقت میں ہاتھ لے کے ملایا تو ہاتھ ملایا، میں لے کر ہاتھ چھوٹ گیا. ارے صاحب، کوئی صاحب ہے، آپ جو مقام پر ہے، آپ جو صاحب ہے، وہ مقام ہمارا کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. چاہے لاکھ بڑے سے بڑے مفسر بن جاؤ، معلم بن جاؤ، مترجم بن جاؤ، مقرر بن جاؤ، خطیب بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، آپ کو اعزاز اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. وہ اعزاز کو سنبھالنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، اس کو ہمارے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مقام کو تو
دیکھیے اولیاء اللہ کے مقام پر ایسے ہی لوگ فائز ہوتے ہیں، انہیں ہی وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں. اور تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی یہی ہے کہ ان کا دل صاف، کسی کے تعلق سے کوئی کجی نہیں، انہیں چھوٹا اس کی کیا حیثیت ہے، انہیں بڑا، انہیں یہ فلاں فلاں نہیں. یہ لوگوں کا دل صاف. سب سے اخیر ہم ہیں، سب سے اخیر ہم ہیں، سب بڑے ہیں ہم سے. یہ مقام جب ذہن میں آ جاتا ہے، دل میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیتا ہے. اور جب ایسے چہروں کو دیکھتے ہیں تو حدیث میں بات آتی ہے کہ وہ ہے جسے دیکھے تو اللہ ہی یاد آ جائے. اور اللہ ایسے لوگوں کو دیکھنے سے یاد آتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ جب ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں جسے اللہ یاد آتا ہے تو ان کے اندر میں نے یہ چیز محسوس کری کہ ان کے اندر منکسر مزاج، ان کے اندر منکسر مزاجی ہوتی ہے. وہ ہمیشہ ٹکے ہوئے رہتے ہیں، ہر ایک سے اچھے ملتے ہیں، ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں، ہر ایک کو تحفہ دیتے ہیں، ہر ایک کو ہر چیز نوازتے جاتے ہیں. وہ لوگ یوں کرنے والے نہیں رہتے، ان کا ہاتھ ہمیشہ ایسا ہے. تو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، آج ہم درگاہ صورت سے گزرتے ہیں تو 40 قدم دور سے چورستے سے گزرتے ہیں تو سر جھکا کر سلام کر کر گزرتے ہیں. اور جو لوگ دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور بعد قبضہ فرما جانے کے بعد بھی ان کی عزت اس طریقے سے برقرار رہتی ہے. اچھا، یہ مقام اولیاء اللہ کے تعلق سے ہم کوشش کریں، ولی اللہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں. اس کے لیے ہر مسلمان کوشش کر سکتا ہے. ہر مسلمان. ایسا نہیں ہے کہ صرف بارگاہوں سے تعلق رکھنے والا ہی ولی اللہ بن سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ بھی بن سکتے ہیں، 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 ہر کوئی بن سکتا ہے. ارے بھائی جی رہے اس کے لیے. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز جو افضل العبادت ہے، میری قربانی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم مقام نیکی میں بہت بڑے مقام پر پہنچ سکتے تم، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم مقام نیکی پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی متاع عزیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. جتنے اولیاء اللہ کے واقعات آپ پڑھیں گے وہ اپنی متاع عزیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیے سوئے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، قربانی کا جذبہ ہونا. وہ ماہیا، میری زندگی، وہ ماضی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے. جب سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ ایسے ہی لوگوں کو اپنا دوست بناتا. یہی لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ جب سب کچھ اسی کا ہے تو اپنا ہے کیا؟ اپنا ہے کیا؟ اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جب اپنا کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی عقل کا کی، اپنا وہ کیا، اپنا یہ کیا، گھمنڈ کا کیا ختم. اور سب سے بڑی چیز یہی ہے، یہ گھمنڈ، فخر، تکبر کو دل سے نکالنا پڑتا ہے. اس کو نکالنا پڑتا ہے. اور اسی بنیاد پہ شیطان لعین ہوا تکبر کی وجہ سے. مختصر یہ، کیونکہ میرے کو حضرت قبلہ کو سننا ہے. اکثر اخبارات میں آپ کے بیانات آتے دیکھتا ہوں میں، الحمدللہ خوشی ہوتی. ہم کو کنارہ کشی بھی اختیار نہیں کرنا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اولیاء اللہ بزرگ دین نے ہم کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ کنارہ کشی اختیار کیے، لیکن انہیں کی وجہ سے آج ہندوستان میں جتنا بھی اسلام پھیلا انہیں کی وجہ سے پھیلا. اور انہوں نے ہی افغان کے درمیان میں رہے اور جو طریقہ کار استعمال کرنا تھا اس طریقہ کار کو استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی زبان پر لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں اسلام کو بھول کی. اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بھی قرآن میں، وہ بھی قرآن میں اولیاء نے گزارے دین کا. کوئی چیز بھی آپ کو اگر ڈھونڈے، آپ تلاش کریں، آپ محسوس کریں تو آپ کے سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی، تمام چیزیں آ جائیں گی.
وہ ہٹے ہوئے نہیں ہے قرآن سے، وہ ہٹے ہوئے نہیں ہے سیرت سے، وہ ہٹے ہوئے نہیں ہے تاریخ صحابہ سیرت صحابہ سے، ہٹے ہوئے نہیں ہے، وہ پورا اس پہ کاربن ہے. ہم مختلف معاملے الگ الگ ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو بیان کروں گا. یہ دونوں چیزیں میں وہ لوگ کاربن تھے، تب ان کو مقام حاصل ہوا. جب جاتے جب بات کرتے چونکہ ان کا دل صاف ہو گیا، چونکہ ان کے دل معاملہ پورا تقوی و پرہیزگاری پہ آ گیا. اب وہ جب جو کہیں گے اللہ تعالیٰ کی وہ زبان سے وہ باتیں جو اسے نکلتی ہیں لوگ قبول کرتے ہیں. ہزاروں مسلمان ہوئے یہ اولیاء اللہ کی وجہ سے، یہ بزرگان دین کی وجہ سے. اس کا کیا ہے قرآن میں ایک آیت ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ بھی ہمارے سامنے کہ گناہی کو ختم کرنے کے لیے اچھا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے. یہ قرآن سے یہ قرآن کی تعلیم ہے. آپ کا بیان بھی ایسا ہو، آپ بات بھی وہ کریں کہ سامنے والا محسوس کرے، سمجھے، اس کے دل میں اتر جائے بات. یہ سلسلے سے جو تعلق رکھتے ہیں یہ تمام چیزوں پر ان کو عبور حاصل ہوتا ہے. تو جب وہ بات کریں گے مٹھاس، ان کی زبان میں مٹھاس، محبت سے بات کریں گے. ابھی زین العابدین صاحب کے تعلق سے کچھ بات کرا نقو صاحب، میرے کو سادگی میں رہنے دیجیے. الحمدللہ میں آپ کی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت بڑا بہت چیزیں بولنے کی. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. جب اسے حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے جب آپ جہد مسلسل کریں گے، اس کے لیے جب آپ کوشش کریں گے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں گے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے، تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کامیاب ہیں. اس کے لیے ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کمانے کے لیے کتنی محنت نہیں کرتے، کیونکہ آخرت ایسی مل جائے گی، آخرت ایسی مل جائے گی، وہ تو خرید لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ چیزوں کو جب سمجھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے قلوب میں، تو پھر وہ تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی حاصل ہوتی ہے. جب تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی جب پہ آپ اتریں گے تو یہ اولیاء اللہ کے فیوز و برکات ساری دنیا میں حاصل ہوتی ہے. MLA صاحب کا جلسہ تھا، مجھے بھی کچھ بولنے کے لیے بتایا گیا، تو بہت سی باتیں ہوئی. دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں نے کہا MLA صاحب، آپ اس دروازے پر کھٹکا مار کر اگر یہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی کا بچہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، میرے بھائی کا بچہ کوئی ننگا تو نہیں ہے، میرے بھائی کا بچہ میرا تعلیم سے محروم تو نہیں ہے، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو میرے لیے قابل قبول ہے، ورنہ میرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے کروڑوں رکھنے والے بادشاہ آئے اور چلے گئے. پورا دور کیوں جاتے، آپ کے حیدرآباد میں دیکھ لیجئے، گنبدان قطب شاہی میں جا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں پر پارٹیاں ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کسی کو توفیق ہو جائے تو وہاں پر جا کر بھی فاتحہ پڑھ جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ حکمرانوں کے تعلق سے بھی ہم کوئی بات نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے مقام دینا چاہتا ہے مقام دیتا ہے. لیکن دنیا دار لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے اور دیندار معاملوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی آستانے پر جاتے ہیں تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جاتے ہیں، جھک کر جاتے ہیں. وہاں پر فیوز و برکات آج بھی جاری ہے. ان کو میں بتلایا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اور جو دیندار ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے آستانے آج بھی سجے ہوئے. الحمدللہ. تو یہ اولیاء اللہ کے فیوز و برکات ہی ہے جو آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جن کی وجہ سے آج بھی سینکڑوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. مگر میری آپ تمام سے گزارش ہے، میں اپنے آپ کو شامل کر کر کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اللہ کے دوست بننا نہیں چاہتے،
अल्लाह का खुद हासिल करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश ही वो है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है दीन की सरफराजी, ये तो हमारी ज़िंदगी का मकसद कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून को नाफिज करना और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के हुज़ूर लाकर झुका देना, ये असल ज़िंदगी का मकसद है। मकसद है और कुछ भी नहीं है दूसरा। अगर कोई हमारी ज़िंदगी का मकसद है, बुनियादी मकसद, आखिरी मकसद अगर कोई अल्लाह ताला ने हमें बतलाया तो वो यही है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मैं ज़ैनुल आबिदीन साहब को सिर्फ इसीलिए पसंद करता हूँ, मेरा कोई उनसे कोई मामला नहीं है। आपको पसंद करने की वजह 3 चीज़ें देखी मैंने जो देखा। एक तो ये कि आप समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, दूसरे ये कि आप गैर मुस्लिम ऋषियों को, महाऋषियों को, जैनियों को, फला क्रिश्चनों को उनको बुलाते हैं, वहाँ पर मशाइखीन उज़्ज़ाम को भी बुलाते हैं और मशाइखीन उज़्ज़ाम बयान करते हैं ताकि उन तक दीन पहुँचे। और ये असल बुनियाद है आपसे मोहब्बत का। एक तो सैयद है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, अदब करता हूँ, लेकिन आपका जो काम है वो गैर मुस्लिमों तक दीन को पहुँचाना। समाजी खिदमत भी है आपके, वो ये बहुत सी चीज़ें सब लोग करते, बहुत करते। अच्छा आप हम क्या करते? मैं ऐसा देखा हूँ, ये मारवाड़ियों को इनको देखा हूँ, गाड़ियाँ भर के आके फ्रूट्स खिलौने वो ये ला के बच्चों को ला के तकसीम करते। आप हम कुछ भी नहीं करते, आप 10 रुपये देखते, कोई दूसरा देख रहा नहीं देख रहा, बाकी के साथ बात करो। सैकड़ों हजारों रुपए के, मैं आंखों से देखे से बात करो, हजारों रुपए के फ्रूट्स खिलौने जो बच्चे हॉस्टलों में जो रहते लाकर लोग देते। तो ये जो खिदमत है गैर मुस्लिमों तक दीन को पहुंचाए किसी भी तरीके से। मालूम ये हुआ कि एक ऋषि ने इस्लाम कबूल कर लिया आपके पास आने और माजी के साथ अर्ज करता हूँ मैं, बात थोड़ी सी छुप जाती है। हमारा मामला कुछ और है, हमारा मामला कुछ और है। हमारा काम जो है सो बड़े बड़े औलिया अल्लाह के बाद बड़े बड़े बादशाह, बस वो भी मुसलमान, वो लोग आए तो कहीं को आए बाबा जा बोलते थे, तूफान आया सरकार, ये क्या है, दवा दिए तो पूरा खून ठुका मारते, चल जाओ बाबा जा, यहाँ कहीं को आए। आज माफ़ी के साथ उसका मैं ये हज़ार नहीं, हज़ार तो सब अच्छे हैं, मुझे मालूम है, जितने भी हमारे मशाइखीन उज़्ज़ाम हैं सभी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सभी का काम है। लेकिन कोई एमएलए आ जा रहा, कोई एमपी आ जा रहा, कोई उन्हें आ जा रहा, इन्हें आ जा रहा, उन्हें आपके साथ आपके कदमों में बैठना है आपके लिए, आप उसके साथ तस्वीर कश्ती नहीं करना है, आपकी जमीन है किधर, आपकी जमीन है किधर। हाँ, ताल्लुकात रखने के लिए हमारी हर चीज़ का दारोमदार मालिक यौमिद्दीन अल्लाह ताला का, कि आज के दिन का मालिक नहीं है, उस दिन का भी मालिक है। क्यों? उन्हें नियतों का जानने वाला है, और वहाँ पर जो फैसले होंगे वो नियतों पर होंगे, वहाँ पर जो फैसले होंगे नियतों पर होंगे। वो नियत हमारी खालिस अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अमल, ईमान और अमल दो चीज़ें जोड़ दिए गए। बहरहाल इन आस्थानों से बहुत कुछ फ्यूज़ बरकत आज भी हासिल हो रहे हैं, और ऐसे बुजुर्गान दीन की सोहबत में बैठने से हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और ऐसे ही दरबारों से हकीकी मानों में इस्लामी स्पिरिट पैदा होती है, रूह में जिला पैदा होती है, रूह में नूरानियत पैदा होती है। वो नूरानियत और जिला पैदा करने के लिए आस्थानों से वाबस्ता रहिए, और सबसे बड़ी चीज़ दूसरे को मत देखिए। सबसे बड़ी खराबी हमारे में ये है, हाँ उन्हें क्या है, अरे उन्हें क्या है, इन्हें क्या है, अरे बाबा तू अपना आईना देख, झाँक के, तू अंदर झाँक के देख, नीचे मुंडी करके देख, तू क्या है। अल्लाह के सामने जाने के मौक़िफ़ में है, अल्लाह के जाने के मौक़िफ़ में है, जाके ठहर सकता अल्लाह के सामने, ठहर सकता कोई ठहर सकता। जब तू है नहीं उस काबिल तो दूसरे को क्या नाप तोल कर रहा। उन्हें वैसा, उन्हें सब बड़े सब अच्छे हैं हमसे, ये कैफियत हमारे अंदर पैदा होंगी
ابھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ صفات پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ صفات اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں پیدا کر دیتا ہے جو کہ اپنی زندگی تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ نادر المعزدی صاحب صدر سیرت کمیٹی مغلپورہ حیدرآباد اور صدر بزم المؤدب حیدرآباد، علی اللہ کی عظمت بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے بہت ہی قابل تقلید اور ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی تقریر سے ہم سب کو جو ہے مستفید فرمایا۔ اب ان حضرت کے بعد میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ محترم حضرت کا تعلق جو ہے دکن کے شہنشاہ اولیاء حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز سے ہے، جو آپ سب انہیں سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ وہ نبیر حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز ہیں۔ ان کی تقریر ہم سب سننے والوں کی قلب اور روح کو تازی بخشے گی انشاءاللہ۔ ان کی تقریر سے ہم سب مستفید ہوں گے، اور ان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبیر سرکار خواجہ بندہ نواز ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان ہیں۔ الحمدللہ ہم انہیں روبرو سن پا رہے ہیں، انہیں دیکھ پا رہے ہیں اور ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ بخشش کا اس کے آپ نے سامان کر دیا، بخشش کا اس کے آپ نے سامان کر دیا، جس کو بھی دیکھا پیار سے ذیشان کر دیا، جس کو بھی دیکھا پیار سے ذیشان کر دیا۔ اور فرمان مصطفیٰ ہے کہ وہ خوش نصیب ہے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ وہ خوش نصیب ہے جس کو بھی رب نے حافظ قرآن کر دیا، جس کو بھی رب نے حافظ قرآن کر دیا۔ آموز میرے پاس الفاظ نہیں ہے، آموز میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کسی اور وقت بناؤں گا تیری تعریف میں جملے، کسی اور وقت بناؤں گا تیری تعریف میں جملے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا حافظ سید شاہ کلیم اللہ حسینی کاشف پاشا صاحب قبلہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے منفرد انداز بیان سے ہم سب کو ایمان کی تازگی بخشے۔ حضرت قبلہ کی مسرور کن دلوں کو منور کرنے والی تقریب کے بعد جلسہ فیضان اولیاء ملتوی کیا جاتا ہے۔ آپ تمام جو ہے جس طرح ڈاکٹر نادر المعزدی صاحب کو بہت ہی سنجیدگی سے اور دلچسپی سے سماعت فرمایا، میری ادباً گزارش ہے کہ یہ حضرت کو بھی آپ اسی طرح سے سماعت فرمائیں۔ کی جو امید کبھی ہے میرا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى الصلاة والسلام على رسوله سیدنا المصطفى وعلى آلہ التقى وأصحابہ النقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا وأرسله ممجدا،
صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، مداحان محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم، نگران اجلاس حضرت مولانا سید زین العابدین ترابی صاحب مدد اللہ العالی، مولانا ڈاکٹر نادر المستوسی صاحب مدد اللہ العالی، برادر مولانا شاہ محمد عمران پاشا جنیدی کنج نشین بغدادی مدد اللہ العالی، دیگر بزرگان دی وقار، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعت پڑھنے والے حضرات اور نعت لکھنے والے حضرات کو جو مقام عطا فرمایا ہے، ابھی آنے کے بعد مجھے اطلاع ہوئی کہ الحمدللہ یہاں نعتیہ کلام کی رسم اجرا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس سنت پر عمل کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سب سے پہلا شاعر خود پروردگار عالم ہے، اور رب کریم جس کو چاہتا ہے فضل فرماتا ہے اور خاص فرماتا ہے اپنے اس کرم کے لیے، اور جو نعت کو شعراء کے زمرے میں جس کو داخل کر لیا جاتا ہے وہ کاروان حضرت حسان ابن ثابت کا حصہ بن جاتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ لیکن اس زمانے میں ایک بات کی طرف، عنوان سے تھوڑا سا الگ ہے لیکن ایک بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں نعت لکھنے والے اور نعت پڑھنے والے حضرات کو یہ بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جس طریقے سے آج انگشت نمائی لوگ کر رہے ہیں، حضور کے شان میں گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں، ان گستاخیوں کا جواب دینا بھی نعت گو شعراء، قدیم متقدمین نعت گو شعراء کی زندگیوں کا بڑا حصہ رہا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کفار نے گستاخی کی، سرکار نے سیدنا حسان ابن ثابت کو حکم فرمایا تھا کہ حسان تم آگے بڑھو اور ان کی گستاخیوں کا جواب دو۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کا مجدہ ان کے لیے سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کروائی ہے۔ تو جو شعراء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخیوں کا جواب دیتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کی مدد بھی فرشتوں کے ذریعے کروائے گا انشاءاللہ۔ اور بہت تفصیلی گفتگو الذین آمنوا وکانوا یتقون کے حوالے سے ہم نے سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں درازگی عطا فرمائے، آپ کا سایہ امت پہ دراز فرمائے۔ بہت اہم اور ضروری گفتگو ہے، اور خانقاہوں کا مقصد ہی دراصل یہی ہے کہ بندہ الذین آمنوا وکانوا یتقون کی منزل پر عمل کرتے کرتے والذین آمنوا اشد حبا للہ کی منزل تک پہنچ جائے۔ خانقاہوں کا مقصد یہ ہے کہ بندہ تقوی کی زندگی گزارتے گزارتے ان اولیاء کے زمرے میں شامل ہو جائے جن کے سینے اللہ کی محبت سے روشن ہو چکے ہیں، جن کے سینوں میں محبت الہی کا چراغ روشن ہو چکا ہے، جن کے سینے جل اٹھے ہیں اللہ کی محبت میں۔ ہمارے جد اعلیٰ حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کی محبت کی آگ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی محبت کی آگ اتنی طاقتور ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بھی کھا جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کی آگ جہنم کی آگ کو بھی کھا جاتی ہے، اور محبت صرف دعوے سے نہیں ہوا کرتی ہے، محبت یہ ہے کہ سر کٹ رہا ہے، خاندان سارا کا سارا قربان ہو چکا ہے، ایسے وقت میں رب کے سامنے سر کٹا کے فاطمہ زہرا کے لال نے قیامت تک کی انسانیت کو بتایا کہ اے محبت الہی کے دعوے داروں، اگر جاننا چاہتے ہو اللہ کی محبت کیا ہے تو کربلا دیکھ لو۔
کربلا سے پتا چلے گا، یہ بزرگوں کی زندگیوں سے پتا چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں سے پتا چلے گا کہ آخر ان لوگوں کو محبت الہی کیسے نصیب ہو گئی۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اس کی محبت ہے، اس کے محبوب کا عشق ہے۔ اب یہ کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے خانقاہوں میں آنا ہے، اس کے لیے بزرگوں کی تربیت میں رہنا ہے، اس کے لیے بزرگوں کو سمجھنا ہے۔ آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے اوپر بدعتی کا فتویٰ لگا دیتا ہے، کوئی ہمارے اوپر مشرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے، لیکن جتنے اعمال اہل سنت کے خانقاہوں میں ہیں اکثر وہی ہیں جو مکمل طور پر شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارے چھوٹے چھوٹے سوال کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ اگر کبھی آثار مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب زیارت سے فارغ ہوتے ہیں آپ پیٹھ دکھا کے نہیں آتے آثار مبارک کی طرف، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ آپ آثار مبارک کی طرف پیٹھ نہیں دکھاتے، پر الٹے پیر آتے ہیں تو دیکھنے والے آج دیکھ کے اس پہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ پیٹھ نہیں دکھا کے آنا کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ نہیں تھا پہلے، وہ نہیں تھا پہلے۔ حقیقت یہ ہے یہ بھی تھا وہ بھی تھا جناب، آپ نہیں تھے پہلے۔ یہ بھی تھا وہ بھی تھا، آپ نہیں تھے پہلے، آپ اچانک آئے ہیں 100 سال پہلے۔ تو حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم پیٹھ نہیں دکھاتے لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ ہمارے گھروں کا طریقہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا سلیقہ ہے۔ غزوہ احد میں میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور چاروں طرف سے کفار کے لشکر نے جب حملہ کیا ہے، صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سرکار کی طرف پلٹ کے کھڑے ہو گئے، خاموش کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جو پتھر آئیں گے، جو تیر آئیں گی، جو نیزے آئیں گے وہ میرے جسم پر لگے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس طرف پلٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اس طرف پلٹ کے کیوں کھڑے ہو؟ پتا تو چلے کہ نیزے اور تلوار اور تیر پتھر کہاں سے آ رہے ہیں، اور اگر تم شہید ہو گئے تو بعد میں لوگ دیکھ کے کہیں گے اس کی پیٹھ پر وار ہے، شاید میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، لہذا اس طرف پلٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے سرکار میں یہ نہیں جانتا کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میں اتنا جانتا ہوں میں آپ کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس سے کچھ مطلب نہیں، کیا عشق کا انجام ہے؟ تم پہ صدقے ہو کے مر جانا ہمارا کام ہے۔ یہ سکھایا سرکار کے صحابہ نے ہے، عشق رسول کا سلیقہ۔ آج ہم آثار مبارک کی محافل میں جاتے ہیں، جس طرح چاندی کے برتن میں آثار مبارک رکھے جاتے ہیں، جس طرح موم لگایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے؟ یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں، مصطفیٰ کے گھرانے کا سلیقہ ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے یہ سلیقہ امت کو سکھایا ہے۔ حضرات ہم مزارات کے اوپر اپنے بزرگوں کی مزارات کے اوپر غلاف پیش کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو غلاف پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض غلاف وہ ہے جو اوپر منڈپ کے طور پہ لگائے جاتے ہیں۔ اب کہنے والے اس پہ بھی سوال کرنے لگے کہ یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ آپ حضرات جانتے ہیں اہل علم کا مجمع ہے، میں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بس بعض باتیں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات جب مدینے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضرات صحابہ کرام نے جس طرح سے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے نعرے لگاتے ہوئے حضور کا استقبال فرمایا، سرکار جلوہ فرما ہے اور صحابہ تیزی سے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں حضور کے رخ زیبا کے دیدار کے لیے، اس رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے کہ جو ظاہر ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، وہ رخ زیبا جس کی روشنی سے سورج کو چمکنا نصیب ہوا ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، وہ زلفیں جب بکھر جاتی ہیں تو رات کو خوبصورتی عطا کر دی جاتی ہے۔ اس رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے جب صحابہ اکرام تیزی سے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، سرکار تشریف فرما ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور کے پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دور سے آنے والے صحابہ کو سرکار نظر نہیں آ رہے، سیدنا صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں، تو لوگ اشارہ کر رہے کیا رسول یہی ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہے
کیا رسول یہی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ سرکار تشریف فرما ہے لیکن لوگ کھڑا ہونے کی وجہ سے مجھے حضور کی جگہ سمجھ رہے ہیں، روایتوں میں آتا ہے اپنا امامِ مبارک اپنے سر سے کھولا اور چادر کی طور پہ سرکار کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ دنیا کو پتا چلے جو سایہ کیا ہے وہ غلام کھڑا ہے اور جو بیٹھے ہیں وہ احمد مختار ہے۔ تو میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم آستانوں میں بارگاہوں کے اوپر غلاف لگاتے ہیں یہ بھی ہمارے گھروں کا طریقہ نہیں، صدیق اکبر کا سلیقہ ہے۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں، اہل سنت کے شعار بالکل بدعت نہیں ہے، 1400 برس سے چلتے آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی انگریزوں کی میز سے اپنا مسلک نہیں لیا ہے، ہم نے کسی کی غلامی سے اپنا مسلک نہیں لیا، ہم نے اپنا مسلک غوث جیلانی کی چوکھٹ سے لیا ہے، ہم نے اپنا مسلک خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے لیا ہے، ہمیں اپنا مسلک محبوب الہی کے دروازے سے ملا ہے، ہمیں اپنا مسلک بندہ نواز کے آستانے سے ملا ہے، اور جن پر ہم نے بھروسہ کر لیا اب کر لیا ہے، کسی نئے پہ بھروسے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ آپ غور فرمائیے جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ایک بات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ وہ جو اللہ والے لوگ تھے اب کہاں ہیں، چلے گئے، اب شاید ویسے لوگ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے درجات میں فرق ضرور آئے گا، زمانہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن، جو آپ نے وصال ظاہری فرمایا، آپ کے وصال کے دن قبر مبارک کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑ رہے تھے تو دلوں کو بدلا ہوا محسوس کر رہے تھے، تو دل اس کے بعد بدلتے رہے، جتنا بعد آیا، جتنا زمانہ حضور کے زمانے سے بڑھتا جائے گا فرق آئے گا۔ ایک صاحب نے کہا فلاں بزرگ تھے، وہ جو کیفیت ان کے زمانے میں تھی ان کے بیٹے کے زمانے میں نہیں تھی، جو بیٹے کے زمانے میں تھی وہ پوترے کے زمانے میں نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت جو ہے قدر کر لیجئے، کل یہ بھی نہیں ملے گا، جو مل گیا قدر کر لیجئے، کل نہیں ملے گا، کیونکہ حضور سے زمانہ جتنا دور جاتا جائے گا انحطاط ضرور پیدا ہوتا رہے گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کو لوگوں نے اسی پر محمول کر لیا کہ دیکھو سچے جو صالحین ہیں، جو صادقین ہیں، ان کا زمانہ تو ہے ہی نہیں، وہ بزرگان دین چلے گئے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ اگر یہاں پہ ایک دستر لگا دیا جائے اور اس پہ کھانا نہ رکھا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ دستر لگ گیا ہے، آ کے اپنی بھوک مٹا لیجیے، بھوک مٹ جائے گی صرف دستر لگ جانے سے؟ کوئی آپ کے ہاتھ میں پیاس کی شدت کے موقع پر کوئی لا کر آپ کے ہاتھ میں خالی گلاس تھما کے کہے کہ پیاس بجھا لیجیے، آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ آپ کہیں گے کہ بیتان کہنے والا یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو مذاق کر رہا ہے، یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو مذاق کر رہا ہے۔ لیکن قرآن نہ مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ جھوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور کس سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ صالحین کا زمانہ چلا گیا، قرآن ان کو جواب دے رہا ہے کہ ایمان والوں کو جب حکم دیا گیا صالحین کے ساتھ رہنے کا اور صالحین کو پیدا ہی نہیں کیا گیا تو ایمان والے حکم پہ عمل کیسے کریں گے؟ پتہ کیا چلا، جب تک ایمان والے پیدا ہوتے رہیں گے اللہ صادقین کو بھی پیدا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب تک ایمان والے پیدا ہوتے رہیں گے اللہ صادقین کو، صالحین کو، اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو پیدا فرماتا رہے گا، کیونکہ جب حضرت آدم کا زمانہ، حضرت نوح کا زمانہ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام کے زمانے کے گزر جانے کے بعد تاجدار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ فرمانے کے بعد جب حضور نے اعلان فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی جو مخلوق کو خالق تک پہنچانے والے ہوتے تھے وہ نبی اب آنے والے نہیں ہیں تو کیا بھٹکانے والے کا دروازہ بھی بند ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا بھٹکانے والے شیطان کو بھی روک دیا گیا؟ نہیں، بھٹکانے والا تو موجود ہے، بچانے والوں کا دروازہ بند ہو گیا۔
اب بچانے والے نہیں آئیں گے تو پھر بھٹکانے والے سے بچے تو بچیں گے کیسے؟ میرے آقا رحمت للعالمین اس طرح سے مینار ہدایت بن کر تشریف لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزبان حال اس امت پر یہ واضح فرما دیا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن محبوب کے فیضان سے ان اولیاء کو پیدا کیا جائے گا، اور وہ کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء کرتے تھے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کیا کریں گے۔ اور ان اولیاء کرام نے جو خدمات انجام دی ہے، ابھی ہم نے سنا کتنی کثیر تعداد میں لوگ حلقہ بگوچ اسلام ہوئے۔ میرے خواجہ جب ہندوستان تشریف لائے ہیں ہتھیار لے کر نہیں آئے ہیں، سرکار غریب نواز تلوار لے کر نہیں آئے، غریب نواز ہندوستان آئے ہیں تو مصطفیٰ کے اخلاق لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کے کردار لے کر آئے ہیں، اور اس کردار مصطفی اور اخلاق مصطفی کی روشنی نے پورے ہندوستان کو حلقہ بگوچ اسلام کر دیا۔ یہ حضور کے کردار کی روشنی ہے، یہ حضور کے اخلاق کی روشنی ہے، اور تربیتوں کا انداز بھی ایسا نرالا ہوتا تھا۔ ایک یہ واقعہ بعض کتب میں حضرت خواجہ برہان الدین غریب کے نام سے لکھا ہوا ہے، اور بعض کتب میں خود خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے نام سے لکھا ہوا ہے کہ جوانی کا ابتدائی زمانہ تھا، علمی معاملات مکمل ہو رہے تھے، ابتدائی زمانہ تھا، اور بدائن شریف سے نکلتے ہوئے کچھ ساتھیوں نے کہا چلو ہم بھی جا رہے ہیں، سونا بنانے کا فن سیکھنے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو آپ بھی ساتھ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے مقام سے گزر رہے ہیں کہ ایک فقیر کی جھوپڑی پہ نظر پڑ گئی، اور اس فقیر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب وہیں پہ کھڑے رہے اور دوستوں سے کہہ رہے تم جاؤ سونا بنانا سیکھو، میں اس فقیر کی خدمت کروں گا۔ وہ فقیر کون ہے؟ شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس اللہ سرہ العزیز۔ بابا فرید کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں ایسی ذات ہے، اللہ اکبر، اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ نام اور صورت بدلی ہوئی ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ فاروق اعظم دوبارہ بابا فرید کی صورت میں جلوگر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فیضان ان کی صورت سے جاری فرمائے ہیں۔ یہ سب جتنے اولیاء ہمارے پاس بر صغیر میں نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب ان میں 80% وہ ہے جو بابا فرید کے مرہون منت ہے، بابا فرید کا فیضان جن کو ملا ہے۔ اب بابا فرید کی خدمت میں رہنے لگے، کچھ دن کے بعد میں لوگ واپس آئے دوست، اور ان کے ہاتھ میں سونا بنا ہوا تھا اور سونے کے تھیلے ہاتھ میں تھے، کہنے لگے دیکھو نظام الدین تم نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا، تم نے تو اپنا وقت برباد کر دیا، کہاں تم ہمارے ساتھ چلتے تو یہ فن سیکھ لیتے، اب دیکھو تم نہ فن سیکھ سکے نہ یہ سب تمہیں مل سکا، تم نے تو اپنا وقت ضائع کر دیا۔ محبوب الہی فرماتے دل میں خیال آیا کہ کیا واقعی میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا؟ پیروں کے پیچھے کیا واقعی میں وقت برباد ہو جاتا ہے؟ لوگ پیروں کی خدمت کرتے ہیں، آج تو وہ زمانہ ہے، ایک صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت مجھے مرید کیجیے، میں نے کہا پہلے آپ کو فلاں صاحب کے پاس دیکھا تھا، بولے فیض نہیں ملا وہاں پہ فیض نہیں ملا۔ میں نے پوچھا بھائی فیض کیا ہے؟ تو بولے حالات نہیں بدلے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، مرید ہوا تھا فیض ملے گا بلکہ فیض نہیں ملا۔ میں نے جواب دیا کہ جناب اگر پیروں کا فیض دنیا کا مل جانا ہوتا تو سرکار کے صحابہ پہ فاقے کبھی نہ آتے، کیونکہ سرکار سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، صحابہ سے بڑا کوئی مرید نہیں ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کے اوپر فاقے آئے، کیا مطلب ہے؟ مقصد بیعت دنیا کا ملنا نہیں ہے، مقصد بیعت ذات سے تعلق کا پیدا ہونا ہے۔ مقصد بیعت یہ ہے کہ سینے سے سب نکل جائے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، یہ مقصد بیعت ہے۔ آج ہم لوگ اس سے بالکل نہ آشنا ہو گئے، ہم سمجھے کہ کپڑوں کا رنگ لینا ہی سلسلے میں شامل ہو جانا ہے، کپڑوں کا رنگا جانا سلسلے میں شامل ہونا ہے۔ میرے پردادا حضرت قبلہ فرماتے تھے کہ کپڑوں کا رنگنا تصوف نہیں ہے، دلوں کے رنگنے کا نام تصوف ہے۔ دل رنگے جاتے ہیں تصوف میں، صرف لباس نہیں رنگے جاتے۔ لباس کا رنگنا تو بہت سے لوگ رنگتے ہیں، کئی مذاہب میں رنگتے ہیں، تصوف وہ ہے جس میں آنے کے بعد سینے رنگ دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے روشن ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی صحبت میں آتا ہے اللہ اس کا بھی سینہ روشن فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ غوث، نعرہ عزت خواجہ بندہ نواز۔ اب آپ غور کیجئے حضرات، آخر اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، آپ حضرات کی اجازت ہے تو مکمل کروں انشاءاللہ۔ اب آپ غور فرمائیے کہ وہی دل میں خیال آیا کہ کیا میں نے اس فقیر کی خدمت کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر دیا ہے؟ پھر دوسرا خیال آیا کہ کیا واقعی فقراء کی خدمت میں وقت ضائع بھی ہوتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک آواز آئی نظام الدین کہاں ہے؟
میں حاضر ہوا جی حضور ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا ہم طہارت کے لیے جانا چاہتے ہیں, اینٹ کے ڈھیلے جمع کرو اور پانی جمع کرو. پہنچے محبوب الہی, باہر آئے, پانی رکھا اور فرماتے ہیں میں اینٹ کے ڈھیلے جمع کرنے کے لیے پہنچا, جس اینٹ کے ڈھیلے کو میرا ہاتھ لگ جاتا وہ خود بخود سونا بن جاتا. یہاں دوست سونا بننے کا فن سیکھ کر آئے تھے اور کہہ رہے تھے وقت ضائع ہو گیا, اینٹ کے جس ڈھیلے پہ میرا ہاتھ لگ جاتا وہ سونا بن جاتا. اینٹ کے ڈھیلے نہ نظر آئے تو میں نے پتھر پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے پتھر کو بھی سونا بنا دیا. سبحان اللہ. بہت دیر ہو گئی, پھر حاضر ہوا, فرمایا نظام الدین کیوں اتنی دیر ہو گئی؟ سارا ماجرا کہہ سنایا. ارشاد فرمایا نظام الدین تو سونا ہی لا لیتے, سونا ہی لا لیتے طہارت کے لیے, کیوں چھوڑ کر آ گئے؟ عرض کیا حضور آپ ہی نے تو سکھایا ہے کہ سونے سے طہارت نہیں لی جا سکتی. ارشاد فرمایا نظام الدین پھر اس سے کیا جی لگانا جو طہارت لینے کے بھی قابل کا نہیں ہے. سبحان اللہ. اس سے کیا جی لگانا جو طہارت لینے کے بھی قابل کا نہیں ہے, تم اس پہ زندگیاں قربان کر رہے ہو. یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات, یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طرز تعلیم, یہ ہے ہمارے بزرگوں کے وہ نقوش کہ جب اس پر عمل کرتے رہے ہم, کائنات میں ہمارے سامنے کھڑے ہونے والی کوئی طاقت نہ تھی. نور الدین زنگی سے لے کر, صلاح الدین ایوبی سے لے کر, ملا احمد جیون سے لے کر, آپ شیخ احمد سرہندی فاروقی, مجدد الفسانی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی, آپ جتنوں کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں گے جنہوں نے باطل سے ٹکر لی ہے وہ سب کے سب متقی رہے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ان کی زندگیوں میں ہر لمحہ جھلکتا رہا, ظاہر ہوتا رہا. تب جا کے اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ جس خطے پہ زمین کے قدم رکھ دیتے ساری حکومتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی. آج ہم اسلام کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں, اسلام کی حفاظت اللہ کرے گا انشاءاللہ, یہ ہو کر رہے گی. اسلام کی حفاظت اللہ کرے گا. جب سلطان عبد الحمید جو سلطنت عثمانیہ کے آخری فرمانروا گزرے ہیں, آپ کے زمانے میں جب چاروں طرف سے گھیراؤ کیا چاروں اقوام نے مل کر, جو یہودی افسر سامنے آ کے کہنے لگا کہ سلطان تم تو ہماری درمیان میں اس طرح آ چکے ہو جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے. ہم جب چاہے کتر سکتے ہیں, چبا سکتے ہیں, لیکن زبان کبھی دانت کو نہیں توڑ سکتی. تم ہمارے درمیان اسی طرح آ چکے ہو جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے, ہم جب چاہے تمہارا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو سلطان عبد الحمید نے مسکرا کے جواب دیا تھا, نادان یہ بات بھی تو غور کر, یقیناً ہم تمہارے درمیان اسی طرح آ چکے ہیں جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے. لیکن قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو یکے بعد دیگرے پورے 32 دانت گر جاتے ہیں, زبان اپنی جگہ باقی رہ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. یہ 32 دانت گریں گے, اسلام اپنی جگہ باقی رہے گا, مصطفیٰ کا نام اپنی جگہ باقی رہے گا, پوری شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح چمکے گا انشاءاللہ. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اسلام کے باقی رہنے کی میں کوشش اور محنت اور دعا کر رہا ہوں, وہ اسلام میری زندگی میں کب آئے گا؟ وہ اسلام میری زندگی میں کب آئے گا؟ طریقت کے سارے معاملات اتباع شریعت کے بعد شروع ہوتے ہیں. ہمارے جد اعلیٰ سرکار بندہ نواز کے سدراج ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت سر کے بال ہے, شریعت سر کے بال ہے اور طریقت اس کے درمیان کی مانگ ہے, اور اس کے اندر کا جو دماغ ہے وہ حقیقت ہے, دماغ کی جو فکر ہے وہ معرفت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو درمیان کی مانگ کیسے نکالے گا؟ شریعت پر عمل پیرائی افضل ہے اور اول ہے, یہ سب سے پہلے ضروری ہے. سرکار بندہ نواز فرماتے اگلے پچھلے کہتے ہیں کہ حقیقت و معرفت اللہ کا راز ہے, لیکن میں نے حقیقت اور معرفت کی باتیں زندیقوں سے سنی ہیں, بے دینوں سے سنی ہیں, لیکن شریعت کی بات صرف ان سے سنی ہے جو اہل دین ہوتے ہیں, اہل یقین ہوتے ہیں. اس کے بعد بندہ نواز فرماتے لوگوں اگلے پچھلے کہتے تھے کہ حقیقت و معرفت اللہ کا راز ہے, لیکن میں سید محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شریعت اللہ کا راز ہے, جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے. شریعت کے جتنے معاملات ہیں وہ اتباع شریعت کے بعد ہیں. ہم اس الذین آمنوا وکانوا یتقون کی منزل پہ چلیں گے
تب جا کے اشد حبن للہ کی منزل تک پہنچایا جائے گا. اور اشد حبن للہ کی منزل ہماری زندگی کا مقصد ہے, ہماری پیدائش کا مقصد ہے, اور وہ بڑی آسانی سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے. جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کس طرح محبت کرتا ہے ظاہر بھی ہو جاتا ہے. شیخ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, میں ایک باندی کو خرید کر لایا, رات کا وقت تھا, میں نے اس کو دیکھا تو وہ تہجد پڑھنے کھڑی ہوئی اور بہت زیادہ ہوزاری کے ساتھ نمازیں پڑھتی رہی. میں کچھ دیر بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہا. اس کے بعد میں اس بندی نے دعائیں شروع کی, اور دعا کیا کی کہ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا, تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے. حضرت ابو عامر بصری فرماتے ہیں, میں نے مخل ہو کے اس سے کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تجھے تو یوں کہنا چاہیے کہ اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں. ارشاد فرماتے ہیں اس باندی نے جواب دیا, ابو عامر اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی نا تو تمہیں میٹھی نیند سنا کے مجھے اس کے دربار میں کھڑا نہ کرتا. مجھے اس کے دربار میں مصلی پہ کھڑا کیا اس لیے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو محبت کا معیار کیا ہے؟ یہ سب عبادات سے محبت ظاہر ہوتی ہے, تقوی سے محبت ظاہر ہوتی ہے, حب ذات سے محبت ظاہر ہوتی ہے, عشق مصطفیٰ سے محبت ظاہر ہوتی ہے, حضور کے نام پہ قربان ہونے کے جذبات سے محبت ظاہر ہوتی ہے. الفاظ سے تو محبت بہت جگہ ظاہر ہوتی ہے, لیکن کام میں وہی آئی ہے جو محبت کردار سے ظاہر ہونے لگتی ہے. سبحان اللہ, الفاظ کا روشن ہونا اور ہے, کردار کا روشن ہونا اور ہے. حضرات, اور اپنے پیروں میں اس قدر فنا ہوئے. آج تو معاملہ یہ ہے, 1 سے 4 کام زیادہ سن لیے, یا تھوڑی ایسی کوئی بات آ جائے جو اپنی مرضی کے خلاف ہے تو 2 مہینے پیر صاحب کا چہرہ نہیں دیکھ رہا مرید. آج تو یہ حال ہے. ذرا پابندی سے آ جاؤ بولنا مشکل ہے. جبکہ آپ دیکھیں حضرت ابو البصیر رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, جب مکے والوں سے حضور نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ فرمایا تھا, میں اختصار کے ساتھ تیزی سے ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ چند باتیں, حالانکہ میں اس قدر طویل ارادہ نہیں رکھتا تھا, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو رکھوں گا, ورنہ پھر بات ختم کریں گے. ہے اجازت ہے؟ سبحان اللہ. نہیں, باز کی ہے, باز کی نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. الحمدللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, نعرہ حضرت خواجہ بندہ نواز. حضرات آپ غور فرمائیے, حضرت ابو البصیر جب حضور نے معاہدہ فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ مکے سے اگر کوئی آ جائے مسلمان تو واپس کر دیا جائے گا, اور مدینے سے کوئی مکہ مشرک چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا. اب یہی معاہدہ ہوا. حضرت ابو البصیر جان چھڑا کے نکلے. صحابہ فرماتے ہیں جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی جس گلی سے وہ گزر جاتے اس گلی میں خون پھیلا ہوا نظر آتا تھا. اتنا زیادہ تکلیف برداشت کر کے مدینہ پاک پہنچے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سرکار نے بس نظر اٹھا کے ان کو دیکھا, حضرت ابو البصیر کو. ارشاد فرماتے ہیں کہ پیچھے سے 2 آدمی مکے سے آگے آپ کو ساتھ لے جانے, اور کہنے لگے یہ معاہدہ توڑ کے آیا ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ کوئی مومن اگر مکے سے مدینہ آ جائے واپس کر دیا جائے گا, لیکن مدینے سے مشرک جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا. اب آپ وعدے کو پورا کریں گے یا اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو البصیر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا, میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. اور وہ 2 لوگ اسی خون بہتی ہوئی کیفیت میں حضرت ابو البصیر رحمت رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں, اور سرکار دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں وہ جہاں تک حضور نظر آ رہے تھے وہ بار بار پلٹ پلٹ کے حضور کی طرف دیکھ رہے تھے, امید کی نظر سے کہ سرکار بڑی مصیبتوں سے آیا ہوں اور اب بھی واپس کر دیا جا رہا ہوں, بڑی امید کی نظروں سے دیکھ رہے تھے. فرماتے ہیں جب وہ اوجھل ہو گئے سرکار اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئی, اور سرکار کی آنکھوں کے سامنے سے عاشق کو لے جایا جا رہا ہے. وہ باہر نکل گئے. اب یہاں امتحان کی گھڑی آئی, مدینے سے باہر نکلے, یہاں امتحان کی گھڑی آئی. آج پیروں کی طرف سے کوئی بات میں بھی تکلیف پہنچ جائے تو مرید پریشان ہو جاتا ہے, ارے یہ ایسے پیر کے پاس آیا گئے کے واسطے میں, اب 2-3 مہینے تک نہیں دکھنا, ذرا سمجھتے ہوں گے. یہ مزاج مریدین کا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں سرکار کے صحابہ نے کیا سلیقہ سکھایا ہے ہمیں. اس پیری مریدی کا سلیقہ بھی حضور کے صحابہ نے کس شان سے سکھایا. حضرت ابو البصیر سے ان لوگوں نے کہا دیکھو تم ان کے نام پہ جان دینے کی بات کر رہے تھے, وہ تو تمہیں چھوڑ دیے, تمہیں اپنے پاس رکھنے بھی تیار نہ ہوئے, ہمارے ساتھ واپس کر دیے.
اب بھی کیا انہی کو مانو گے؟ حضرت ابو البصیر نے ارشاد فرمایا آج تو میرا ایمان میرے سرکار پہ اور مضبوط ہو گیا. حضور نہیں رکھے اپنے پاس، واپس بھیج رہے. ارشاد فرما رہے آج میرا ایمان میرے سرکار پہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ جواب دیا سمجھ میں آ گیا کہ اپنے محبوب سے زیادہ وعدہ نبھانے والا روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ طریقے جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن آج بعد میں بن جائیے گا شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے. یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے آج کے پہلے سینہ روشن ہو، پھر کپڑے رنگین رہے کہ نہ رہے، جو صحبت میں آ جائے گا اللہ اس کی زندگی بھی روشن فرما دے گا. یہ حقیقت ہے زندگی کی، یہی حقیقت ہے. معرفت، حقیقت، طریقت، شریعت، یہ ساری تعلیمات ہیں ہی اس لیے کہ بندہ ان حقائق سے واقف ہو جائے. اب اس کے بعد وہیں رہے، ان کو باہر ہی ان دونوں کو قتل کر دیا. فرمانے لگے کہ بھائی مکہ تھا، مدینہ تھا، حضور سامنے تھے، ادب رسول مانے تھا، اب دم ہے تو مجھ سے لڑ کے بتاؤ. دونوں کو قتل کر دیا. اب وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کے آتے رہے، دوڑ دوڑ کے آتے رہے. 150 سے 300 کے درمیان کی جماعت پہاڑوں پہ رہنے لگی، لیکن بے چین ہے. رات ہوتی تھی تو کھڑے ہو کے مدینے پاک کا نظارہ کرتے اور رو رو کے کہتے اللہ وہ دن کب آئے گا کہ تیرے محبوب مجھے دوبارہ یاد کریں گے. یہ نہیں کہ حضور نے نکال دیا تھا، میرے تیرے محبوب مجھے کب دوبارہ یاد کریں گے. نہ کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، پوری پوری رات تڑپ رہے ہیں. قاصد آئے تیزی سے اس حال میں کہ جب آخری سانسیں باقی تھی، آگے کہا چلو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے. بس اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہنے لگے اللہ اب میں موت بھی سکون سے مر سکتا ہوں. اس حال میں مر رہا ہوں کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہے اور اپنی جان جان آفری پہ فدا کر دی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں جی تو سرکار کی محبت میں، اور جب دنیا سے گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا نزا کی ہچکیوں میں بھی صدائے مصطفیٰ نکلے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ابتدا الذین آمنوا وکانوا یتقون سے ہوئی تھی اور انتہا والذین آمنوا اشد حبا للہ پہ جا کر ہوئی ہے. اور یہی خانقاہوں کا مقصد ہے، یہی خانقاہوں کا مقصد ہے. یہاں پہ انا کو فنا کرنا سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ پیروں کی خدمت کرنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ پیر اللہ تک پہنچنے کے راستے کی پہلی منزل کا نام ہے. پیر الی صراط مستقیم ہے اور وہ یاسین علی صراط مستقیم ہے. اس یاسین یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک علی صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے الی صراط مستقیم والوں کا راستہ چلنا ضروری ہے تاکہ ان کے راستے پر چلتے ہوئے حضور تک پہنچے. لیکن کب پہنچیں گے؟ سرکار نظام الدین اولیاء، آخری بات سنا رہا ہوں، اس کے بعد نہیں سناؤں گا انشاءاللہ. سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت بندے کو اتنی ہی عطا کی جاتی ہے جتنی اس کے دل میں اس کے پیر کی محبت ہوتی ہے. جتنی پیر کی محبت دل میں ہوتی ہے اللہ کی محبت بھی اتنی ہی عطا کی جاتی ہے. اور یہ محبوب الہی کا ارشاد ہے، محبوب الہی کا ارشاد ہے. اب آپ غور فرمائیے، خواجہ امیر خسرو کو پتا چلا رحمت اللہ علیہ، کیونکہ شعراء کی مجلس ہے اور امت رسول کا ایسا شاعر جس نے اتنے زیادہ اس شان سے کلام لکھے ہیں شاید کوئی اور بہت کم نظر آئیں گے. سرکار امیر خسرو جیسی شان والے شعراء کی محفل ہے، ان کے ذکر کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ذکر کے بغیر ان کے محفل مکمل ہو سکتی ہے. خواجہ امیر خسرو کو پتا چلا، کیا پتا چلا؟ کہ ایک بزرگ نے اعلان کیا ہے کہ جو میرے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. اور سارا دہلی جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہے. حضرت امیر خسرو نائی کی دکان میں بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، حجامت بنوا رہے ہیں. ارشاد فرمایا نائی سے تو بھی جائے گا؟ نے کہا جاؤں گا. تو کہا ٹھیک ہے تو چلا جا، مجھے یہی بند کر کے چلا جا، میں نہیں آؤں گا. وہ چلا گیا. لیکن جب بند کر رہا تھا تو کچھ محبوب الہی کے دیگر مریدین نے دیکھ لیا کہ یہ بیٹھے، یہ اندر ہی بیٹھے ہوئے نہیں آئے نماز جنازہ میں. نماز جنازہ پڑھ کے سب واپس آئے. وہ نائی بھی واپس آیا، دروازہ کھولے، آئے اپنے پیر محبوب الہی کی خانقاہ میں. حضرت امیر خسرو بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میں وہ لوگ بھی آئے مریدین جنہوں نے دیکھا تھا کہ امیر خسرو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نہیں آئے. تو آپ نے، ان لوگوں نے جب شکایت کی، سرکار محبوب الہی نے ارشاد فرمایا کہاں ہے خسرو، بلاؤ. فرمایا خسرو کیا تم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ عرض کیا حضور نہیں پڑھی. کیوں؟ کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے جنازے میں شرکت کرے گا میں ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا؟
عرض کیا حضور انہوں نے یہ فرمایا تھا اسی لیے میں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. انہوں نے یہ فرمایا تھا اسی لیے میں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. فرمایا کیوں تم جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ عرض کیا حضور جنت میں جانا چاہتا ہوں لیکن جنت میں بھی اسی حال میں جاؤں گا کہ نظام الدین کا دامن میرے ہاتھ میں رہے. کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھی نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. اپنے پیر کا دامن ہاتھ میں ہو تو اس حال میں جنت میں جاؤں گا، کسی اور کے ساتھ جنت میں بھی جانا نہیں چاہتا. امیر خسرو کیسے بنے؟ حضرت مولانا رومی کیسے بنے؟ نور الدین زنگی کو یہ شان کیسے ملی؟ اپنے پیروں کے ذریعے ملی. تبھی تو مولا روم نے فرمایا تھا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرو تیرے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کو ان بزرگوں کے فیضان سے منور اور روشن فرما، ہماری نسلوں کو روشن فرما، اور اس حال میں موت عطا فرما کہ ہمارے سینوں میں تیرے عشق کی آگ روشن رہے، تیرے محبوب کی محبت کی آگ ہمارے سینوں میں روشن رہے. آمین یا الہی. ای دعا ازمن گردت قبول ازد فیلے پنجتن، بحر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن، ازد فیلے بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.